السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق میثاق مدینہ کی مشق کا سوال نمبر 1، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے، اور سوال نمبر 2، انصار کے قبائل کون سے تھے۔ یہ 2 سوالات پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اس سوال کو پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبیلے جو تھے وہ آباد تھے، مختلف قبیلے رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ ان میں مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر قبائل شامل تھے، یعنی دیگر کا مطلب ہے دوسرے قبائل، یعنی مہاجرین کے قبیلے تھے، انصار کے تھے، یہودیوں کے تھے اور دوسرے قبیلے بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ 3 قبائل تھے، کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، یعنی یہ 3 قبیلے جو تھے یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اگر دیکھیں تو یہ سوال نمبر 2 بھی ہے کہ انصار کے کون سے قبیلے تھے، تو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے زمانہ جاہلیت سے مراد ہے جب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو اس زمانے میں، اس دور میں وہ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہود طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے، یعنی یہودی جو تھے وہ انصار کے دونوں قبائل سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے پاس مال و دولت بھی ان دونوں قبائل سے زیادہ تھا، یعنی وہ زیادہ طاقتور بھی تھے اور زیادہ مالی طور پر خوشحال بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا، یعنی مدینہ منورہ میں جتنے بھی قبائل آباد تھے ان سب کو جمع کر کے باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تمام قبائل جو آباد تھے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان کی باہمی رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے، آپس کے صلاح مشورے سے، آپس کے اتفاق سے ایک معاہدہ طے کیا یہودیوں، مسلمانوں اور دیگر قبائل نے۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں امن و امان برقرار رکھنا ہے، یعنی کسی قسم کی جنگ نہ ہو، صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے، امن و امان برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امن و امان یعنی امن و امان کہتے ہیں جہاں پر جنگ نہ ہو، جہاں پر سکون ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس جگہ پر امن و امان ہوتا ہے۔ تو امن و امان کا مطلب ہے یعنی سکون سے، آرام سے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا اور معاہدہ طے کیا کہ مدینہ منورہ میں امن و امان کو برقرار رکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ